نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سب سے پہلے میں آپ کو اس عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس عید الاضحیٰ کو ہم سب کے لیے، تمام اہل پاکستان کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے برکت والی عید بنائے، مبارک عید بنائے، اور ہمارے جو حالات پوری دنیا میں مسلمانوں کے پریشانی کے چل رہے ہیں ان سے ہمارے مسائل کو اللہ تعالی حل فرما دے۔ آج الحمدللہ یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس کی ختم قرآن نے کھائی ہے۔ والشفع والوتر واللیل اذا یسر، شفع سے مراد یہی 10ویں تاریخ ہے۔ یہ بڑا عظیم الشان دن ہے، اور اس دن میں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سب سے پہلا کام اور سب سے زیادہ ثواب کا کام قربانی کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کے دن قربانی سے بہتر، زیادہ پسندیدہ کوئی اور عمل اللہ کو نزدیک نہیں ہے۔ قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں، خون بہائے اللہ کے نام پر۔ اچھا، گوشت تو اس امت میں حلال ہو گیا، ورنہ پچھلی امتوں میں گوشت کھانا جائز نہیں ہوتا تھا، بلکہ آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی، یہ علامت ہوتی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے اس امت کے لیے یہ آسانی کر دی کہ قربانی کا گوشت کھانا جائز بھی ہو گیا، اور بڑی برکتوں اور خوشیوں کے ساتھ الحمدللہ ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ انتظار لگا رہتا ہے، اور گوشت بہت سے وہ لوگ جن کو سال بھر میں گوشت بیچاروں کو میسر نہیں آتا، ان کو بھی مل جاتا ہے۔ سب لوگ فراوانی کے ساتھ گوشت کھا لیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ قربانی میں یوں تو افضل یہ ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے کہ وہ بہتر سے بہتر جانور قربان کرے اللہ کے راستے میں۔ جتنا زیادہ اچھا ہوگا، زیادہ قیمتی ہوگا، وہ زیادہ پسند ہے اللہ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن آج کل یہ بھی ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ صرف نمود و نمائش کے لیے بہت قیمتی جانور خریدتے ہیں، لاکھوں کے جانور، لاکھوں کا ایک جانور خریدتے ہیں۔ سارا مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ہے اللہ کو راضی کرنے کی تو بہت اچھی بات ہے، اجر و ثواب کی بات ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ ساری کارروائی دکھانے کے لیے ہے تو نہ قربانی نہ اس کا کوئی ثواب، بلکہ الٹا عذاب، گناہ کی بات ہے۔ اخلاص کے ساتھ گائے میں ایک حصہ آدمی لے لے، اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ بکرا یا بینڈا یا دمبا یا مینڈا کر دے، یہ معمولی سا بھی کر دے، جس کے عمر پوری ہو چکی ہو قاعدے کے مطابق، تو اس کی قربانی کر دے، یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کے جانور کا حکم نہیں دیتے، البتہ کوئی شوق سے کرے تو اس کا اجر و ثواب اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن ادنا سے ادنا قربانی جو کی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ خون تو اس کا زمین میں بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے پہنچ جاتا ہے، اللہ کے ہاں نزدیک مقبول ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں اور اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں آئے گا اور بتائے گا کہ اس بندے نے آپ کے لیے مجھے قربان کیا تھا،
یہ ہمارے لیے گواہ بنیں گے آخرت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس وقت سے مسلسل چلی آ رہی ہے سنت۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ پھر ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے کہ قربانی کرنے والے کے لیے اس جانور کے ہر بال کے عوض میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ کتنے بال ہوتے گن نہیں سکتے آپ، بکرے کے، بکری کے، گائے کے، بھینس کے، اونٹ کے، کتنے لاتعداد خربوں بال ہوں گے، گننا ممکن نہیں ہے۔ بتائیے ہر نیکی کے بدلے میں ہر بال کے عوض میں ایک نیکی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ مینڈے اور دمبے کی جو کھال ہوتی ہے، اس کے جو بال ہوتے ہیں، اس کے تو اون ہوتی ہے، بہت باریک باریک بال ہوتے ہیں، اس کو اور زیادہ ہوتے ہیں ان کے تو بال۔ فرمایا کہ مینڈے اور دمبے کے بالوں کے اندر جو اون ہوتی ہے، اون کے ہر بال کے عوض میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ نیکی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے نیکی۔ آخرت میں ایک ایک نیکی کی پوچھ ہوگی، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا۔ جب اعمال کا وزن ہوگا تو نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم ہے، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ آخرت میں ایک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اپنے اعمال لے کر آئے گا آدمی، نیک اعمال بھی گناہ بھی ہوں گے، دونوں پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ نیک اعمال نیکی کے پلڑے میں، بد اعمالیاں دوسرے پلڑے میں۔ تو وزن ہوگا تو فرشتہ کہیں گے تمہارے پلڑے میں ایک نیکی کی کمی ہے، وہ لے آؤ کہیں سے، تمہاری جان بچ جائے گی۔ وزن میں ایک نیکی کی کمی ہے، وہ لے آؤ، جان بچ جائے گی۔ یہ سوچے گا کہ یہ تو بڑی آسان بات ہے، کسی سے بھی مانگ لوں گا۔ حافظ قرآن کے پاس تو نیکیاں بہت ہوتی ہیں، ہر حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لاکھوں نیکیاں روز کماتا ہے وہ، کسی سے بھی لے لوں گا۔ کسی دوست کے پاس گیا تو کہے گا نہیں بھائی، آج سخاوت کا دن نہیں، آج تو میں اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، اگر میرے پاس ایک نیکی کی کمی رہ گئی تو میں کیا کروں گا؟ بھائی کے پاس جائے گا، وہ بھی یہی جواب دے گا۔ باپ کے پاس جائے گا، وہ بھی یہ جواب دے دے گا۔ ماں کے پاس جائے گا تو ماں بھی کہہ دے گی کہ بیٹا تیری خاطر جو کچھ میں دنیا میں کر سکتی تھی کر ڈالا، لیکن اب تو نفسی نفسی اپنی جان کا مسئلہ ہے، میرے پاس اگر ایک نیکی کی کمی رہ گئی تو میں کیا کروں گی؟ یہ پریشان ہوگا۔ ایک آدمی بیٹھا ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ پریشان پھر رہا ہے آگے پیچھے، اس کو بلا کر پوچھے گا کیا بات ہے، یہ واقعہ سنائے گا تو وہ کہے گا کہ عجیب بات ہے، تمہارے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، اتنی ساری نیکیاں ہیں، کمی صرف ایک نیکی کی ہے، میرے پاس نیکی ہی صرف ایک ہے۔ جب تمہاری اتنی نیکیاں تمہیں نہ بچا سکی، مجھے میری ایک نیکی کیا بچائے گی؟ چلو یہ نیکی تم لے لو، تمہارے تو کام آ جائے گی۔ یہ نیکی جا کر خوشی خوشی میں ڈال دے گا پلڑے میں، پلڑا جھک جائے گا، نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے تھے، پوچھیں گے اس سے کہ تو یہ کہاں سے لایا؟
کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے آپ کا ایک بندہ تھا، وہ سخی کون ہے، اس کو بلاؤ جو آج کے دن سخاوت کر رہا ہے۔ بلایا، پوچھا، فرشتوں کو سنانے کے لیے پوچھا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھتا اور سنتا ہے ہر چیز کو، کہ تو نے آج کیسے سخاوت کر دی؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ اس کی پریشانی تھی، مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، میں نے سوچا جب اس کی اتنی نیکیاں نہ بچا سکی، میری ایک نیکی مجھے کیا بچائے گی، تو میں نے سوچا کہ میرے بھائی کی جان بچ جائے۔ اللہ تعالی رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے، وہ فرمائے گا تو نے میرے بندے پر رحم کیا، میں تجھ پر رحم کرتا ہوں، تیری بھی بخشش کرتا ہوں۔ بخشش اللہ کے ہاں سے، بخششیں بھی بہت ہیں، حساب کتاب بھی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے حالات کو آسان کر دے ہمارے لیے، یہ قربانیاں ہمارے لیے وہاں کا راستہ بن رہی ہیں۔ ہاں ٹھیک کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مگر قربانی میں اخلاص کی بڑی ضرورت ہے۔ قربانی ہر قوم میں ہوتی ہے، مشرکین مکہ بھی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کے نام پر کرتے تھے۔ دوسرے مذاہب میں بھی قربانیاں ہیں، لیکن ان کے طریقے کچھ اور ہیں اور وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ قرآن کریم نے یہ آیت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے، جہاں سے آپ اہل جنت کو پانی پلائیں گے۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ نماز اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، قربانی کیجیے۔ تو اتنا بڑا عظیم الشان کام ہے یہ قربانی، جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ اس کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ یوں سوچا کرتے ہیں کہ میاں کون جھنجٹ میں پڑے، جانور کو خرید کے لائے، پھر اس کو باندھے، کھلائے پلائے، اور پھر اس کی قصائی کی خوشامدیں کرے اور کاٹے، یا اتنے پیسوں کا صدقہ کر دیں گے یا گوشت خرید کر فروخت تقسیم کر دیں گے۔ خوب سمجھ لیجیے، قربانی میں اصل مقصود گوشت نہیں ہے، خون بہانا ہے، اللہ کے راستے میں خون ڈالنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن 10ویں تاریخ کو کوئی عمل خون بہانے سے بہتر نہیں ہے، قربانی کا خون بہانے سے بہتر نہیں ہے۔ تو خوب سمجھ لیجیے، کروڑوں روپیہ صدقہ خیرات کر دے کوئی اور قربانی نہ کرے تو قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ آپ کا سوال ہوگا کہ تم نے قربانی جب تم پر واجب تھی تم نے کیوں نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اتنی گنجائش ہو مالی اعتبار سے کہ وہ قربانی کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے قربانی نہ کی، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ وہ اس قابل نہیں کہ ہماری عیدگاہ میں آ کر نماز پڑھے۔ جس طرح نماز پڑھ کر زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی اور زکوٰۃ دے کر نماز ادا نہیں ہو سکتی، روزہ ادا نہیں ہو سکتا، روزے کے لیے روزہ رکھنا پڑے گا، عید نماز کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دینی پڑے گی، اسی طریقے سے قربانی دے کر صدقہ خیرات کر کر قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ سب اہتمام کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اس کی قربانی کریں۔ جائز تو یہ بھی ہے کہ سارا گوشت اپنے استعمال میں لے آئیں، بلا کراہت جائز ہے، لیکن افضل اور مستحب یہ ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصے میں اپنے پاس استعمال میں رکھیں، 1/3 حصہ سب اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، پڑوسیوں میں تقسیم کر دیں، اور 1 حصہ صدقہ خیرات میں غرباء و مساکین کو دیں۔ اور قربانی کی کھال آدمی اپنے استعمال میں لانا چاہے تو لا سکتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، دباغت کر کے چمڑا بنا کے اس کا کوئی مسلح بنانا چاہے یا کوئی برتن بنانا چاہے جائز ہے، لیکن اگر اس کو فروخت کریں گے تو اس کی قربانی کی اس کھال کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا، وہ غربا کا حق ہو جائے گا۔ قربانی کی کھالیں ایسے غریبوں کو دی جائیں جو بیچارے مفلوق الحال ہیں، ان کے فروخت کر کے پیسے دیں یا ان کو کھالیں وہ دے دیں۔ ایسے اداروں کو بھی دے سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہو
کہ وہ شرعی قاعدے کے مطابق اس کے صحیح مصرف پر اس کی کھالوں کی قیمت کو خرچ کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمائے، نمازوں کو بھی قبول فرمائے، نماز عید الاضحیٰ کو بھی قبول فرمائے۔ عالم اسلام میں اس وقت جو پوری کیفیت ہے کہ ہر جگہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے، قربانی کا خون تو اب بہے گا، مگر مسلمانوں کا خون برسوں سے بہ رہا ہے پوری دنیا میں، اور دردناک بات وقت ہو گیا، 8 بجے کا اعلان تھا۔ نماز عید الاضحیٰ اب شروع ہوگی انشاءاللہ۔ مکبرین کا انتظام موجود ہے، اگرچہ لاؤڈ اسپیکر بھی ہے لیکن مکبرین کا انتظام بھی ہے، اور نیچے یہ بیسمنٹ میں بھی نماز کا انتظام ہے، چھت میں بھی یہاں انتظام ہے، اوپر بھی انتظام ہے الحمدللہ۔ امید ہے کہ تنگی جگہ کی نہیں ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ نماز عید اب ہونے والی ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز عید میں نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، بلکہ بس 2 رکعتیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے کہ جمعہ کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں یا فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، صرف 2 رکعتیں ہیں عید کی نماز کی، نہ اقامت ہے نہ اذان ہے۔ البتہ ان 2 رکعتوں میں 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی 6 مرتبہ اللہ اکبر مزید کہا جاتا ہے۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہوتی ہیں، باقی نماز اسی طرح ہے۔ البتہ تکبیریں کس طرح ہوں گی اس کا طریقہ سمجھ لیجیے۔ پہلی رکعت میں امام جب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے گا، نماز شروع کرے گا، ثنا پڑھے گا سبحانک اللہم و بحمدک، آپ بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے، آپ آہستہ پڑھیں گے امام زور سے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم کے بعد وہ 3 تکبیریں ہوں گی سورہ فاتحہ سے پہلے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر امام بلند آواز سے کہے گا اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دے گا، آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آہستہ کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ امام بلند آواز سے کہے گا، آپ آہستہ آواز سے کہیں گے۔ یہ پہلی تکبیر ہوئی۔ دوسری تکبیر کے بعد بھی اسی طرح دوسری تکبیر بھی اسی طرح ہوگی۔ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر امام کہے گا اللہ اکبر، آپ بھی کہیں گے آہستہ سے اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر بھی اسی طرح ہوگی، لیکن اس تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، نیچے نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی 2 تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیے تھے، اب تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ اب سورہ فاتحہ ہوگی جس طرح جمعہ کی نماز میں ہوتی ہے، فجر کی نماز میں ہوتی ہے، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، عام نمازوں کی طرح اسی طرح ہوں گے۔ اب پھر جب کھڑے ہوں گے دوسری رکعت میں، اس میں بھی تکبیریں 3 زیادہ ہیں، لیکن یہ 3 تکبیریں شروع میں نہیں ہوں گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد، اور جو امام جو قرات کرے گا سورہ فاتحہ کے بعد، اس سے جب فارغ ہو جائے گا تو رکوع سے پہلے یہ 3 تکبیریں زائد ہوں گی۔ اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے جس طریقے سے کہ پچھلی رکعت میں کہے تھے، اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر
ہاتھ باندھے نہیں جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے۔ پچھلی رکعت میں تیسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے تھے، پچھلی رکعت میں پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے تھے، لیکن اب یہ تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے نہیں، چھوڑ دیں گے اور پھر یہیں سے پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قرات ہوگی۔ دوسری رکعت میں قرات پہلے ہوگی، رکوع سے پہلے 3 رکعتیں ہوں گی، اسی طرح جس طرح پچھلی رکعت میں ہوئی تھی، صرف ایک فرق ہوگا کہ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں گے نہیں، چھوڑ دیں گے، اور پھر عام نمازوں کی طرح اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے اور نماز ہوگی۔ نماز کے بعد خطبہ ہوگا۔ جمعہ کا خطبہ تو نماز جمعہ سے پہلے ہوتا ہے، لیکن عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ یہ اس کی خطبہ بھی سننا ضروری ہے، پورے ادب اور احترام کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس خطبے کو آپ سنیں گے۔ نماز کے بعد پہلے دعا ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ نماز کے بعد جس طرح ہر نمازوں کے بعد دعا ہوتی ہے، جمعہ کی نماز کے بعد ہوتی ہے، اس میں بھی اہتمام سے دعا ہوگی۔ پوری امت کے لیے آپ دعا کریں، اپنے لیے، پاکستان کے لیے، پوری امت کے لیے، اپنی تمام ضرورتوں کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے، سب مقاصد کے لیے دعا کیجیے۔ مقبولیت کا وقت ہے۔ اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا عربی میں، اور خطبے وہی 2 خطبے ہوں گے جس طرح جمعہ کی نماز کے خطبے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خطبے کے بعد یہ مجلس برخاست ہو جائے گی، اب دعا نہیں ہوگی، خطبے کا بعد دعا نہیں ہوگی، خطبے سے پہلے نماز کے بعد ہو چکی تھی۔ اس کا اہتمام کیا جائے۔ آتے وقت بھی آپ نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر باللہ الحمد پڑھا تھا، بلند آواز سے پڑھی تھی۔ الحمدللہ واپسی میں اس بات کا لحاظ رکھے کہ جس راستے سے آپ آئے تھے واپسی دوسرے راستے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس کے بعد پھر ہماری قربانی ہوگی۔ خوشیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری عید خوشیوں کے ساتھ کروائے، ہمیں، ہمارے بال بچوں کو، گھر والوں کو، مسلمانوں کو، تمام عالم اسلام کے لوگوں کو اس عید کو خوشیوں کی عید بنا دے، برکتوں والی عید بنا دے، راحتوں والی عید بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔